کہ مولا علی عثمان تو مال چاہتے تھے اور علی حکومت و اقتدار چاہتے تھے. بڑی کوششیں کی علی نے مگر ہاتھ نہیں آیا. معاذ اللہ رب العالمین استغفر اللہ العظیم. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہا, بدعت کا ایجاد کرنے والا کہا, اور اس طریقے سے بہت ساری گستاخیاں صحابہ اکرام کے بارے میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے شیعہ ایک دوسرے کے احترام کرنے والے. سب سے بڑی بات یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارا معاملہ کرنا یعنی صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنا, انہیں سب و شتم کرنا, انہیں طعن و تشنیع کرنا, ان کی زبان ان کے بارگاہ میں جو ہے وہ ان کی شان میں جو ہے اپنی زبان کو دراز کرنا اور اپنی زبان کو کھولنا, یہ ہے کیا دراصل؟ یہ دراصل ہے کیا؟ یہ ہے بدعت. یہ کیا ہے؟ اور بدعت بھی کون سی؟ بدعت شرعیہ, جو سوائے قبیح اور مذموم کے کچھ نہیں ہوتی. بدعت شرعیہ جو قبیح اور مذموم ہوتی ہے, جو ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے, کیا ہے اس کی تعریف؟ ما احدث علی خلاف الحق المتلقى عن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما احدث علی خلاف الحق المتلقى عن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بدعت شرعیہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور حاصل شدہ حق کے خلاف ایجاد کی گئی ہو. جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور حاصل شدہ حق کے خلاف ایجاد کی گئی ہو وہ بدعت شرعیہ ہے. اور اللہ کے رسول ایسی بدعت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, ایسی بدعت کل بدعت ضلالہ, ایسی بدعت گمراہی ہے, وکل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم. ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی, ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. تو اب ہم یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں, کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں اکرام صحابہ کا حکم دیا یا سب صحابہ کا حکم دیا؟ صحابہ کو معاذ اللہ گالیاں بکنے کا حکم دیا. کس بات کا حکم دیا اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں؟ اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کے بارے میں کیا حکم دیا؟ کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خیر کے ساتھ ہو. اللہ نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں, اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے, اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہے. ان کا نفس نفس مطمئنہ, وہ کامل ترین لوگ, کامل ترین ایمان, اللہ نے انہیں چنا اپنے حبیب کے لیے. سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا, زبان طعن و تشریح ان کے بارے میں دراز نہ کرنا, یعنی ان کا احترام کرنا, ان کا اکرام کرنا. اللہ کے رسول نے تو یہ حکم دیا تھا کہ میرے صحابہ کا احترام کرنا, ان کا اکرام کرنا, ان کا ادب کرنا. تو رسول اللہ سے جو حق منقول ہو کر, نقل ہو کر ہم تک پہنچا, جو رسول اللہ سے حق ہم کو حاصل ہوا, وہ یہ تھا کہ صحابہ کا اکرام کرنا ہے, ان کی تعظیم کرنا ہے, ان کا ادب اور احترام کرنا ہے. اس کے خلاف جس نے بھی کیا تو اس نے بدعت کی. اس کے خلاف جس نے کیا کہ وہ سمجھ میں آیا کہ بدعت کیسے ہے. وہ بدعت اس طریقے سے ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے اس کے خلاف کی, چونکہ لوگوں نے اس کے خلاف کی, تو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا تھا کہ صحابہ کا احترام کرو, صحابہ کا ادب کرو, صحابہ کا. سرکار نے تو صاف فرما دیا, کیسے کیسے ارشاد نہایت آپ درجنوں احادیث صحیحہ, احادیث کریمہ موجود ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شانوں میں. قرآن کریم کی آیات موجود ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شانوں میں, اور بالخصوص امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی شان میں تو قرآن کریم کی آیات میں مفسرین کے صاف ارشادات موجود ہیں. ایسے بزرگوں کی, ایسے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنا, کیا اس کا حکم دیا تھا اللہ نے؟ کیا یہ کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ بنا لینا, ان کی شانوں کو گستاخیاں کرنا معاذ اللہ رب العالمین؟ ہرگز نہیں, بلکہ اکرام صحابہ, اکرام صحابہ, احترام صحابہ, ادب صحابہ. اور جن لوگوں نے اس کے خلاف کیا تو انہوں نے ایک ایسی بات پیدا کی کہ جو رسول اللہ سے منقول حق کے خلاف,
اور ہر ایسی بات جو رسول اللہ سے منقول حق کے خلاف ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور خدا کی قسم اس بدعت کے علاج کرنے والے 72 فرقوں میں سے ہیں، اور ایک فرقہ نے نہ کیا ہے جو جنت دیا ہے رسول اللہ جماعت، اس میں سکائے کر کسی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان کو بتائی نہیں۔ اور اگر کوئی بنانے سٹلی صحابہ کرام یا کسی ایک صحابی کی شان کو بتائی کرتا ہے تو وہ اپنے انجام کو کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، کیونکہ تمام صحابہ ولی ہیں، تمام صحابہ ولی ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اور اللہ کے ولی کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شانیں بڑی عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمان کی کتاب، جس کو آپ حضرات کو پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، کتاب ہے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب، جو مارکیٹ میں 10 عقیدے کے نام سے دستیاب ہے۔ کیا کے نام سے؟ 10 عقیدے کے نام سے دستیاب ہے۔ 10 عقیدے اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، حضور کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا، اہل بیت اطہار کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، چاروں کے بارے میں، کیونکہ یہ سب سے اہم ہے۔ اللہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، صحابہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ جب تک آپ کا یہ عقیدہ کلیئر نہیں ہوگا، جب تک آپ کو یہ بات یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی، تب تک نمازیں بہت پڑھتے رہیں گے، روزے بہت رکھتے رہیں گے، حج اور زکوٰۃ بہت ادا کرتے رہیں گے، لیکن اگر ان عقائد میں کہیں نہ کہیں کمی ہوئی تو قیامت کے دن گرفت ہوگی، قیامت کے دن سخت گرفت ہوگی، سخت پکڑ ہوگی۔ اور بالخصوص اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں عقیدہ وہ تو ایسا ہے کہ اس کے بغیر تو پھر ایمان ہی کامل نہیں ہے، اور اگر کوئی غلط عقیدہ ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے سرے سے، اور جب ایمان ہی نہیں ہے تو نماز روزہ کس کام کا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں پہ ہیج جانو گے، یعنی ان کی نمازوں کو دیکھ لو گے تو ایسا لگے گا کہ تم سے نماز آتی نہیں، تم سے نماز کا طریقہ ہی نہیں، تمہیں تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں، اور ان کے روزوں کو دیکھ لو گے تو تمہیں لگے گا کہ تم سے روزے رکھنا ہی نہیں آتے۔ وہ قرآن ایسا پڑھیں گے کہ جس کی حل نہیں، مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ آپ دیکھ لیں آج دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے روزے رکھتے ہیں، ایسے حج کرتے ہیں، ایسی زکوٰۃ دیتے ہیں، ایسا قرآن پڑھتے ہیں لاجواب، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مگر وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیۃ، وہ دین سے ایسے پار ہو جائیں گے جیسے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ آٹے میں سے آپ بال کھینچتے ہیں تو بال پہ کچھ لگا ہوا ہوتا ہے، کچھ لگا ہوا نہیں ہوتا، وہ بھی دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ ان کے پاس دین نام کی کوئی چیز بچے گی ہی نہیں۔ بظاہر نماز روزے بہت ہوں گے ان کے پاس، صدقات و خیرات بہت ہوں گے ان کے پاس، لیکن ایمان نہیں ہوگا ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، عقیدے کی اصلاح بہت ہی اہم چیز ہے۔ عام طریقے سے آدمی کہہ دیتا ہے ارے نماز پڑھو، روزہ کرو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، بس کافی ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ اٹھا کر کے دیکھیے، اور احادیث صحیحہ کو اٹھا کر کے دیکھیے، بخاری شریف، صحاح ستہ، اور بالخصوص امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں، اور جن سے ایک حدیث امام بخاری نے اپنی بخاری میں ذکر کی ہے، اور اپنی بخاری لکھنے کے بعد امام احمد بن حنبل کو چیک کرنے کے لیے دی ہے۔ امام احمد بن حنبل کی مسند احمد اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں احادیث کریم آپ کو مل جائیں گی۔ کیا ملیں گی؟ 36 لوگوں کو اللہ کے رسول نے مسجد نبوی سے باہر نکلوایا، اور وہ 36 لوگ کیسے تھے؟
کہ ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی عبادت ایسی تھی کہ لوگ دیکھیں تو اپنی نمازوں کو چیک کرنے لگے کہ ہم بھی ایسے ہیں کہ نہیں ہیں، ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ سب کے سب منافقین ہیں۔ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے، اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ حج کرتے، اللہ کے رسول کے جو ہے وہ ہاتھ میں زکوٰۃ دیتے، سب کچھ کرتے، تمام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام اعمال، تمام افعال اسلامی کرتے، مگر ان کا عقیدہ درست 36 لوگوں کو، اور حالت یہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے گلے میں جو ہے وہ پٹے ڈال ڈال کے باہر کھینچ کے باہر پھینکا ہے۔ سورہ منافقون پارہ نمبر 28 میں سورہ منافقون ہے، آپ پوری سورہ منافقون پڑھیے اور اس کی تفسیر پڑھیے اور اس کے تحت احادیث کریمہ پڑھیے، سب آپ کو مل جائے گا۔ ایک بڑی تاریخ ہے منافقین، بڑی تاریخ ایک منافقین کی، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں اگر کوئی اس دھوکے میں ہے کہ یہ منافقین صرف رسول اللہ کے دور میں تھے، بعد میں ان کا وجود ختم ہو گیا، نہیں، آج بھی منافقین موجود ہیں، یہودی لابی آج بھی موجود ہے، جن کی نمازوں کے سامنے، جن کے روزوں کے سامنے آپ کو لگے گا کہ آپ کے نماز روزے تو بالکل کسی کام کے ہی نہیں ہیں، آپ سے تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، آپ تو مسلمان، آپ تو کبھی کبھی ایسا تصور ہوگا کہ حقیقت میں مسلمان تو یہ ہے، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرمایا، جہاں بھی کسی کو یہ کہتا ہوا سنو کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہمیں حدیث نہیں چاہیے، یا ہم تو صرف حدیث کو مانتے ہیں، ہمیں اماموں کا قول نہیں چاہیے، تو سمجھ لو کہ وہ گمراہ کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں کوئی قرآن میں شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کرے، جب تمہیں کوئی قرآن میں شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کرے تو تم حدیث کا دامن پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اور جب تمہیں کوئی حدیث میں شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کرے تو تم ائمہ کا دامن مضبوطی سے تھام لو، اماموں کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ فرماتے ہیں اور اس مرحلے پر آ کر کے باطل کا اڑایا ہوا غبار حق کے برستے ہوئے بادلوں سے چھڑ جائے گا، دھل جائے گا۔ جو باطل نے غبار اڑایا ہوگا، جو شکوک و شبہات قرآن میں ڈالے ہوں گے، یا جو شکوک و شبہات انہوں نے حدیث میں ڈالے ہوں گے، اماموں کی بارگاہ میں جب پہنچو گے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، کیونکہ اماموں نے کیا ہی یہی ہے کہ جس نے قرآن پر حملہ کیا تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے جواب دیا، جس نے حدیث پر حملہ کیا وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے حدیث کا دفاع کیا اور انہوں نے اس کا جواب دیا، جس نے صحابہ پر حملہ کیا، جس نے اہل بیت نبوت پر، اہل بیت اطہار پر حملہ کیا تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس کا دفاع کیا۔ اور اس دفاع کرنے میں اماموں کی لسٹ میں سب سے پہلے امام کا نام ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ جانتی ہے جنہوں نے تاریخ کے اندر ایک کتاب لکھی الفقہ الاکبر کے نام سے، الفقہ الاکبر کے نام سے، اور الفقہ الاکبر کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کی ان کی وصال جو ہوا 150 ہجری میں ہوا ہے، 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات بہت ہی آپ کو کلیئر بتا دوں، بہت ہی واضح طور پر، کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں کچھ لوگ، ان پر تان تشنیع کرتے ہیں امام اعظم کی بارگاہ میں، انہیں ہوش میں آنا چاہیے، وہ 1450 سال کے بعد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب، ان کا مدرسہ، ان کا اسکول، ان کا دارالافتاء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے زمانے کے صرف 5 سال بعد شروع ہو گئے، 115 ہجری میں۔ کتنے؟ 115 ہجری میں۔ 110 ہجری میں آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدثین کا اتفاق ہے اس پر، مسلم شریف میں حدیث بات ہے، حضرت ابو طفیل عامر بن واہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی رسول ہے جن کا وصال 110 ہجری میں ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں ارشاد فرمایا تھا کہ آج اس وقت جو روئے زمین پر موجود ہے، ٹھیک 100 سال بعد وہ اس روئے زمین پر موجود نہیں ہوگا۔ آج جو روئے زمین پر موجود ہے، ٹھیک 100 سال پورے ہونے پر وہ روئے زمین پر موجود نہیں ہوگا۔ اس لیے تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ 100 سال پورے ہوئے 110 ہجری پر جا کر کے، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واہلہ ہے جن کا وصال 110 ہجری میں ہوا ہے، اور وہ آخری صحابی ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 115 ہجری میں مسند پر بیٹھ گئے، 115 ہجری میں مسند پر بیٹھ گئے، اور وہ کہاں پر بیٹھے ہیں؟ کوفہ کے اندر۔ کہاں پر؟ کوفہ کے اندر، جہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔
جہاں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جہاں کثیر صحابہ اکرام موجود تھے، 1500 سے زیادہ صحابہ اکرام وہاں پر موجود تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کوفہ کے اندر امام اور مسند پر بیٹھے، اور پھر 115 ہجری سے ان کے شاگرد پھیلنا شروع ہوئے، ان کے فتوے پھیلنا شروع ہوئے، اور ان کے فتوے پر عمل شروع ہوا 115 ہجری سے۔ وہیں 117 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر سیدنا امام مالک مسند پر بیٹھے اپنے استاد کی، اور وہاں سے سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک شروع ہوا، اور وہاں سے ان کے شاگرد شروع ہوئے، اور مدینہ کا امام انہیں قرار دیا گیا بالاتفاق۔ صحابہ اکرام کے زمانے کے صرف 7 سال بعد بالاتفاق انہیں جو ہے مدینہ کا امام قرار دیا گیا۔ 120 ہجری تک یہ دونوں حضرات بالاتفاق امام قرار دے دیے گئے، اور ان کے اپنے اپنے اسکول، ان کے اپنے اپنے مدرسے، اور ان کے اپنے اپنی فقہ، اور اپنے اپنے ان کے ماخذ اور مصادر ہیں، ان کے اپنے اجتہادات بھی ان کے اپنے، اور باقاعدہ ان کے مذہب پھیلنا شروع ہو گئے۔ تو یہ 2 امام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے کے صرف 5 اور 7 سال بعد وجود میں آئے۔ یہ جو لوگ آج کہہ دیتے ہیں منہ پھاڑ کے، ارے یہ اماموں کی تقلید تو 4 صدی ہجری میں ہوئی ہے، دماغ خراب ہے ان لوگوں کا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تاریخ میں کیا موجود ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کب کس کا مسلک شروع ہوا۔ یہ 2 صدی ہجری کی بالکل اسٹارٹنگ ہے، 2 دہائی ہے 2 صدی ہجری کی، جس میں یہ تمام امور اپنے انجام کو پہنچے ہیں اور اپنے تمام و کمال کو پہنچے ہیں۔ سیدنا امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 150 ہجری میں ہوا۔ آپ جانتے ہیں اس اعتبار سے 35 سال تک وہ باحیات رہے، یعنی 35 سال تک ان کی حیات کو ان کا مسلک آگے بڑھتا رہا، اور ادھر امام مالک کا مدینے میں مسلک آگے بڑھتا رہا۔ اور ان تمام حضرات نے عقیدے کے باب میں وہ نہایت کارنامے انجام دیے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل بات کے ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم ان کے بھی بات کے ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، وہ بہت بات کے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ اور امام مالک، میں صرف الفقہ الاکبر اٹھا کر کے دیکھیے آپ، الفقہ الاکبر امام اعظم حنیفہ کی کتاب ہے جو عقیدے میں لکھی ہے، اور یہ بات صرف ایسا نہیں لگے کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ مودودی جماعت کے بانی ابو العلا مودودی نے اپنی کتاب کے اندر، ابو العلا مودودی نے اپنی کتاب میں اس کو صاف طریقے پر لکھا ہے، اپنی کتاب میں اس کو صاف طریقے پر لکھا ہے۔ آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ حوالہ میں دے رہا ہوں، بلکہ وہابیوں نے بھی یہ حوالے دیے ہیں، دیوبندیوں کی کتابوں میں بھی یہ حوالے موجود ہیں۔ بالاتفاق وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، سلفی سب اس کو مانتے ہیں، اور خود ابو العلا مودودی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے امام اعظم حنیفہ کے زمانے سے پہلے 4 گروہ عقیدے میں تیار ہو چکے تھے، 4 گروہ عقیدے میں تیار ہو چکے تھے، الگ الگ جن لوگوں نے اپنے عقیدے بنا لیے تھے۔ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے جو مذہب، جو مسلک، جو عقیدہ صحابہ کا تھا، اس کو چھلنی لگا کر کے صاف و شفاف کر کے بیان فرمایا الفقہ الاکبر کے اندر۔ اور جو ان کے زمانے سے پہلے 4 بڑے گروہ تیار ہو گئے تھے، جنہوں نے عقیدے میں گڑبڑ کی تھی، جنہوں نے اپنے عقیدے گڑھ لیے تھے، امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل مکمل طور پر، واضح طور پر اس کو کلیئر فرما دیا، اور امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر کے ذریعے وہ بڑی خدمت انجام دی کہ جو قیامت تک کے لیے انشاءاللہ العزیز سونے کے حرفوں سے لکھی جائے گی، سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہوگی۔ تو خدمت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سیدنا امام مالک سے آ کر کے ایک شخص نے پوچھا، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، استوا، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا۔ استوا کے معنی کیا ہے؟ استوا کے معنی کیا ہے؟ استوا کے 4 معنی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ابن برکت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے بیان فرمائے۔ میں یہاں وہ نہیں کہوں گا، لیکن میں یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے عقیدے میں گڑبڑی کی گئی قرآن کو لے کر کے، یعنی قرآن سے شروعات کی عقیدے کو گڑبڑانے کی، اور قرآن کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی گئی، قرآن کی معنوی تحریف شروع کی گئی، اور کیسے اماموں نے خدمتیں انجام دی۔ آج جو لوگ اماموں کے بارگاہوں میں زبانیں کھولتے ہیں، زبانیں تان دراز کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، وہی عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ جن کا ان اماموں نے اپنے زمانے میں رد کیا تھا۔
آج یہ ان اماموں کا رد اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اماموں نے